بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قمر میکن ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کچھ بڑی دلچسپ چیزیں ہوئی ہیں اور اہم خبریں ہیں۔ ایک تو جسٹس منصور علی شاہ نے حلف اٹھایا ہے، اور حلف اٹھانے کی جو تقریب ہے اس کا احوال جو ہے وہ بڑا دلچسپ تھا۔ جسٹس منصور کی باڈی لینگویج، جسٹس جمال خان مندوخیل کی باڈی لینگویج اور جسٹس اطہر من اللہ کی خاص طور پر جو ڈسکشن یا جو معاملات ٹورڈز جسٹس منصور تھے وہ بڑے دلچسپ تھے۔ تمام احوال آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ ایک اشارہ بھی ہوگا اگلے آنے والے کچھ دنوں کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے۔ مزید ایک اپڈیٹ ہے کہ ایمان مزاری صاحبہ نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ دے دیا ہے۔ ہائی کورٹ بار کی ایک کمیٹی تھی، اس کی وہ سربراہ تھی جو جبری گمشدگیوں کے اوپر کمیٹی بنائی گئی تھی، وہ کابینہ کا بھی حصہ تھی، تو انہوں نے اس سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ استعفیٰ کیوں دیا ہے وہ بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ عمران لالیکا صاحب کا اکاؤنٹ، یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، تحریک انصاف سے وابستہ ہیں، عمران خان کے بڑے شیدائی ہیں، ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بند کروا دیا گیا ہے۔ بڑی حیران کن اس کی تفصیلات ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کریں گے، اور پھر آخر پر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں کے اوپر کس درجے سے پابندی لگتی گئی، تحریک انصاف اس کے اوپر کس طرح سے خاموش رہی، اور کل ملاقاتوں کے لیے جو لسٹ دی گئی ہے اس کے اوپر ملاقات ہو پائے گی یا نہیں۔ سب سے پہلے عمران خان کی ملاقاتوں کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اب کل کی جو ملاقات ہے اس کے لیے 6 نام دے دیے گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرا کس کس کے نام لکھتا ہے۔ اس دفعہ لسٹ جو ہے وہ بیرسٹر گوہر نے جو سائن کر کے بھیجی ہے۔ اس میں سب سے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، دوسرے نمبر پر نیاز اللہ نیازی صاحب ہیں، یہ صرف وکلاء کی ملاقات ہے۔ سمیر کھوسا صاحب ہیں تیسرے نمبر پر، اور فیصل ملک چوتھے نمبر پر، نعیم پنجوتا صاحب 5ویں نمبر پر، اور ظہیر عباس صاحب یہ 6 نمبر پر ان کا نام شامل ہے، اور ان کی ملاقاتیں 22/4/2025 یعنی کل بروز منگل اڈیالہ جیل کے اندر متوقع ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کس کس کی ملاقات ہوتی ہے۔ لیکن میں یہ سوچ رہا تھا، یہ جب لسٹ میں نے دیکھی کہ عمران خان پر پابندی آخر لگائی کس درجے سے گئی، مطلب درجہ بدرجہ پابندی لگائی گئی، اور تمام تحریک انصاف کے جو رہنما تھے وہ سوائے باتوں سے شور کرنے کے، اور وہ بھی صرف میڈیا کے سامنے شور کرنے کے، انہوں نے کوئی اور لاہے عمل اس کے اوپر نہیں اپنایا، اور یہ پابندی آگے سے آگے بڑھتی گئی۔ سب سے پہلے پابندی عمران خان کا نام میڈیا کے اوپر لینے، لکھنے اور تصویر چلانے پر لگائی گئی، میڈیا کے اوپر، یعنی کہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر۔ کچھ دنوں کے بعد دیکھا گیا کہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کسی نے اتنا کوئی زیادہ شور نہیں کیا، کوئی نوٹ نہیں ہو رہی چیز، تو پھر کیا ہوا، پھر عمران خان کا نام جو رپورٹنگ ہوتی تھی اڈیالہ جیل سے، جن صحافیوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے تھے عمران خان، ان کو مینیج کیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے باتیں باہر آتی تھیں، وہ رپورٹ کرتے تھے کہ آج عمران خان نے کیا کہا، گو کہ وہ ٹی وی کے اوپر بانی تحریک انصاف کے نام سے چلتی تھی، لیکن پھر ان جو گفتگو ہوتی تھی اڈیالہ جیل کے اندر اس کے اوپر پابندی لگائے گی، اور پھر وہ گفتگو جو صحافی رپورٹ کرتے تھے، ہم جیسے ثاقب بشیر صاحب جیسے، سمیع ابراہیم صاحب جیسے، ان لوگوں کے اوپر اڈیالہ جیل کے اندر پابندی لگا دی گئی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، کچھ عرصے کے بعد جب اس کے اوپر بھی کسی نے کچھ نہیں بولا، شور نہیں ہوا، کسی نے کوئی بات بہت زیادہ نہیں کی، ہنسی خوشی جو ہے وہ سہنے لگے، مبشر زیدی صاحب کی بات جس طرح سے اگر یاد آ گئی مجھے کہ ہنسی خوشی سب سہنے لگے۔ پھر اس کے بعد عمران خان کی میڈیا کے ساتھ بات کرنے پر ہی پابندی لگا دی گئی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کرتے کراتے وکلاء کے ساتھ ملاقاتیں محدود ہوئیں، اور اب آپ اندازہ کریں کہ ان کی فیملی کے ساتھ بھی ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی۔ اگر اب بھی تحریک انصاف کو بہتر لائحہ عمل بنا کر سامنے نہیں آئے گی تو میرے خیال میں اس پابندی میں مزید اضافہ ہی ہوگا، یہ پابندیاں ہٹتی ہوئی ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ یہ ٹائم لائن میں نے اس لیے آپ کو بتائی ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ کس طرح سے گریجولی چیزوں کو مینیج کیا گیا، اور آہستہ آہستہ عمران خان کا پیغام میڈیا سے دور رکھا گیا، اور اب فیملی کو بھی ان سے بالکل کٹ آف کر دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ تو تھی ٹائم لائن۔ اب تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں عمران لالیکا صاحب کے اوپر۔ بڑے ایکٹیو جو ہے وہ ایکٹیوسٹ ہیں، بہت زبردست ان کی جو تنقید ہوتی ہے خاص طور پر وہ بڑی ہوتی ہے۔ اب ان کی جو ویڈیو ہے وہ پہلے آپ سن لیں، اس کے بعد پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ میرا نام عمران عباس ہے، اور میرا ٹویٹر پر لالیکا 79 کے نام سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے۔ اس اکاؤنٹ سے کچھ پوسٹیں پاک فوج اور عدلیہ کے خلاف پوسٹ ہوئیں جس پر میں شرمندہ ہوں، اور میں ان پوسٹ کو ڈیلیٹ کر کے اپنا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر رہا ہوں۔
اور آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی. جانے انجانے میں جو کچھ ہوا میں اس پر شرمندہ ہوں. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. دیکھیں انہوں نے گفتگو جس طرح سے کی ہے آپ نے سنی، اور اس گفتگو کے اندر وہ مرجھائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، مجبور لگ رہے ہیں، ڈرے ہوئے. جس طرح سے انسان ہوتا ہے نا مجبور، وہ بالکل اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوتا. اس کے بعد اب اطلاع یہ ہے کہ ان کے بہت قریبی عزیزوں کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ سامنے آیا ہے. اب یہ تو بہتر طریقے سے لالیکا صاحب ہی بتا سکیں گے، لیکن یہ جو سلسلہ ہے نا بہت وقت سے شروع ہے، اور اس سلسلے میں لوگوں کی آواز جو آزادی اظہار رائے ہے اس کو کس طرح سے دبایا گیا، اس کا اندازہ بھی آپ خود لگا لیں. یعنی انہیں اکاؤنٹ بند کرنا پڑا. اب یہ حال ہے ہمارے پاکستان کے اندر. اور انہوں نے جو پیغام، ویڈیو پیغام بھی آپ نے سنا، اور اب ہو سکتا ہے میں اس کے اوپر غالب امکان ضرور کہہ سکتا ہوں، کیونکہ انہوں نے اب یہ ویڈیو میسج خود ریکارڈ کروایا ہے. جس طرح سے وہ بول رہے ہیں، جس طرح سے ان کا ویڈیو میسج ہے، اس کو دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ انہوں نے خوشی سے ریکارڈ کروایا ہے. لیکن چونکہ وہ اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے اوپر کوئی پریشر ہے، تو ہو سکتا ہے، غالب امکان ہے کہ ان کو احساس ہوا ہو کہ انہوں نے ماضی کے اندر کوئی ایسی غلطی کی ہو جس کے اوپر ان کی پکڑ ہوئی ہو اور انہوں نے معافی مانگی ہو. لیکن اگر کوئی جرم ہوتا ہے، سوال یہاں پر یہ ہے کہ میں اگر کوئی جرم کرتا ہوں، کوئی دوسرا بندہ ABC جرم کرتا ہے، تو اس جرم کی سزا، یعنی اس جرم کا ایک مقدمہ ہوتا ہے، کیس بنایا جائے. آپ دیکھیں کہ اس بندے نے غلطی کی ہے نہیں، اور عدالت طے کرے گی کہ اس نے کیا غلطی کی ہے اور کیا غلطی نہیں کی. یہ جو شارٹ طریقہ ہے، یہ جو شارٹیسٹ وے ہے لوگوں سے معافی منگوانے کا، یہ میرے خیال میں انتہائی غلط ہے. اور جس طرح سے آپ دیکھیں کہ احمد نورانی صاحب کے بھائی ہیں، اور پکے کے علاقے سے وہ اغوا ہوتے ہیں، اور ان کی فیملی کہہ رہی ہے کہ ہمارے بھائیوں کو گھر سے پولیس میں ملبوس لوگوں نے اٹھایا، اور انہوں نے کہا ہے اٹھاتے ہوئے کہ کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ ہم کون ہیں. اور اس کے بعد ان کو نامعلوم مقامات پر لے گئے، اور تقریباً 1 مہینے سے زائد وقت گزرنے کے بعد اب گزشتہ روز یہ اطلاع ملتی ہے کہ وہ کچے کے ڈاکوؤں سے برآمد کیے گئے ہیں، وہاں سے ان کو بازیاب کرایا گیا ہے. پکے کے علاقے سے اغوا ہو کر وہ کچے کے علاقے میں کیسے پہنچے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور میرے خیال میں اس کے اوپر بھی اشرافیہ کو، حکومت کو، سیکیورٹی اداروں کو سوچنا چاہیے کہ کچے کے ڈاکو کیا اسلام آباد کے اندر سے آگے کسی کو اس طرح سے اغوا کر سکتے ہیں؟ مطلب بالکل ہی مذاقہ خیز سی بات ہے. تو اسی طرح کا کوئی واقعہ عمران لالیکا صاحب کے ساتھ بھی میرے خیال میں ہوا ہوگا. اور اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ کچھ چیزیں میڈیا کے اوپر رپورٹ ہوئی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر، کہ ان کی فیملی جو ہے وہ شدید مشکلات میں، جس کے بعد انہوں نے یہ پیغام ریکارڈ کروایا ہے. ایمان مزاری صاحبہ کے استعفے کی بات کر لیتے ہیں. بہت ہی اصولی موقف اپنایا ہے اور غیرت کا مظاہرہ کیا ہے. پچھلے 3-4 سال سے کم میں اس چیز کو بڑا ڈیپلی آبزرو کر رہا ہوں کہ مرد تو تھے ہی تھے، لیکن جو عورتوں نے جس غیرت کا مظاہرہ کیا ہے نا، وہ بھی ہمارے لیے بہت باعث فخر ہے. پاکستان کے اندر اصول کے اوپر بات کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں اصول کے اوپر کھڑے ہونے والے، ڈٹ جانے والے، غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان چیزوں سے الگ ہو جانے والے کہ بھائی آپ نے جو کچھ کرنا ہے کریں، کم سے کم ہم اس کا پارٹ نہیں بنیں گے. زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں نا، جب آپ کا بس نہ چل رہا ہو، جب آپ اپنا ڈیوٹی، اپنا کام صحیح طرح سے پرفارم نہ کر رہے ہو، یا آپ کو یہ لگے کہ بھائی میرے ساتھ جو سارے لوگ بیٹھے ہیں وہ مینج ہو گئے ہیں اور میرے لیے اب کام کرنا مشکل ہے، تو آپ غلط کام کا حصہ بننے کے بجائے اس سے الگ ضرور ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر بھی ایمان مزاری صاحبہ نے بالکل اصولی فیصلہ کیا. یہ مریم نواز خان صاحبہ کا ٹویٹ ہے، انہوں نے ان کا استعفیٰ آج پوسٹ کیا. انہوں نے لکھا کہ ایمان مزاری نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے جبری گمشدگیوں کی کمیٹی کی سربراہی سے استعفیٰ دے دیا ہے. مزید انہوں نے اپنے استعفے میں لکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے ججز کی سینیورٹی کے معاملے پر اصولی موقف سے پیچھے ہٹ کر بار نے بزدلی کا ثبوت دیا. میں یہ نہیں سمجھتی کہ ہائی کورٹ بار میں اب اتنی جرت ہے کہ جبری گمشدگیوں جیسے معاملے پر کھڑی ہو سکے. پھر انہوں نے لکھا کہ لہٰذا میں محض رسمی عہدہ رکھنے کے بجائے
اور اس کابینہ کا حصہ رسمی طور پر رہنے کے بجائے یہ فیصلہ کرتی ہوں کہ میں اس سے الگ ہو جاؤں، نہ کہ میں اس میں رہ کر اپنا مزید نام بھی خراب کروں۔ تو یہ انہوں نے جو موقف لکھا ہے نا، یہ میرے خیال میں باعث شرم ہے، باعث افسوس ہے اور قابل مذمت ہے کہ ایک اتنی اچھی اور بہترین خاتون وکیل مجبور ہو کر ہائی کورٹ بار کی اس کمیٹی کی سربراہی سے استعفیٰ دے رہی ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ بار میں اب اتنی تڑ ہی نہیں ہے، بار میں اب اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ جبری گمشدگیوں کے معاملے کے اوپر طاقتور لوگوں کے سامنے کھڑی ہو سکے۔ اب یہ معاملہ جو ہے نا بڑا دلچسپ ہے، یہ استعفے کے پیچھے ایک کہانی ہے، میں نے اس کے اوپر ویلاگ کے اندر بھی ذکر کیا تھا، جلدی سے آپ کو یہ کہانی بھی سنا دیتا ہوں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے ججز کی سینیورٹی اور تبادلے کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر کی تھی۔ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر تھے ریاست علی آزاد صاحب، بڑا کھل کر بولتے ہیں، بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں موجودہ سسٹم کے اوپر، اور وہ اس کے سخت خلاف تھے۔ پھر ہوا یوں کہ الیکشن ہوا، تحریک انصاف نے اپنا جو بندہ ہے نامینیٹ کیا، سید واجد علی شاہ گیلانی صاحب، ان کو نامینیٹ کرنے کے بعد بھرپور سپورٹ کی، وہ جیتے، اور جیتنے کے بعد وہ بدل گئے، اور ان کے بدلنے کے بعد یہ ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی طرف سے دائر درخواست سپریم کورٹ سے واپس لے لی گئی۔ وہ درخواست واپس لینے کے بعد اب یہ تمام تر حالات ہیں، اور ان لوگوں سے بھی سوال ہونا چاہیے جو اس تمام پروسیس کا حصہ تھے اور ووٹ ڈلوانے میں پیش تھے۔ لیکن اب ایمان مزاری صاحبہ نے اس سے استعفیٰ دیتے ہوئے اپنا اصولی موقف اپنایا اور کہا کہ وہ بار جو ایک اصول کے اوپر نہیں کھڑی ہو سکتی، جو یہ طے نہیں کر سکتی کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ واجد علی شاہ صاحب کی جو ملاقات ہے وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب سے ہوئی تھی، اور اس سے اگلے روز ہی یہ فیصلہ بار کی طرف سے لے لیا گیا تھا۔ تو ایمان مزاری صاحبہ کے مطابق اب ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ جبری گمشدگیوں پر بھی اسی طرح کا موقف رکھیں گے، بجائے اس سے کہ ان سے کوئی جھوٹی امید لگائی جائے، بجائے اس سے کہ ان کی آس پر بیٹھا جائے، ان سے کسی قسم کی کوئی توقع کی جائے۔ انہوں نے اس کابینہ سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، جو کہ غیرت کا منہ بولتا ایک ثبوت ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب قائم مقام چیف جسٹس بنے، اور آج انہوں نے اس عہدے کا حلف اٹھایا انہوں نے جسٹس منیب اختر کے ساتھ، انہوں نے ان سے حلف لیا جسٹس منصور علی شاہ سے، کیونکہ ایک ہفتے کے لیے جسٹس یحییٰ افریدی یحییٰ خان صاحب جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں، اور یحییٰ خان صاحب کے واپس آنے تک جسٹس منصور علی شاہ قائم مقام چیف جسٹس رہیں گے۔ وہ کیا کریں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اس پر تفصیلی ویڈیو پچھلی ویڈیو کے اندر وسیم ملک صاحب کے ساتھ میں نے ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے۔ لیکن اب جو وہاں کے آپٹکس ہیں نا، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں، وہاں پر باڈی لینگویج کیسا تھا جسٹس منصور علی شاہ کی تقریب حلف برداری میں۔ ایک تو آپ تصویر دیکھ لیں، جسٹس منصور علی شاہ کی تصویر دیکھ کر ہی آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس قدر ان کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں ہے، مایوسی کے آثار ہیں، لاچارگی بے چارگی جو ہے وہ اس کے آثار کچھ ان کے چہرے کے اوپر نظر آتے جب انہوں نے حلف اٹھایا، بہت مجبوری میں جس طرح سے لگتا ہے کہ انہوں نے حلف اٹھایا۔ لیکن حلف اٹھانے کے بعد کچھ ملاقاتیں گپ شپ ہوتی ہے، عذرائے تفنن کچھ صحافیوں نے یہ بھی کہا جی یحییٰ خان صاحب کا طیارہ رکوا لیں اور یہ وہ فلاں ڈیم کا، یہ عذرائے تفنن باتیں ہوئی۔ لیکن دو باتیں بڑی دلچسپ ہیں، ایک بات جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی اور دوسری اٹارنی جنرل عثمان منصور عوان صاحب کی۔ اب سب مبارکباد دے رہے تھے تو عثمان منصور عوان صاحب بھی چیف جسٹس قائم مقام چیف جسٹس، میں چیف جسٹس منصور علی شاہ کی طرف جانے لگے تو ایسے گلے جیسے بندہ لگاتا ہے اس طرح انہوں نے باہیں اپنی پھیلائیں اور جسٹس منصور علی شاہ کے قریب پہنچے تو جسٹس منصور علی شاہ نے ایسے ہاتھ کیا اور اس کے بعد مصافحہ کر لیا، یعنی کہ انہوں نے گلے لگانے کا موقع جو ہے وہ عثمان منصور عوان صاحب کو نہیں دیا۔ یہ واضح جسچر ہے حکومت کی طرف، یہ حکومتی وکیل ہیں سب سے بڑے پاکستان میں اس وقت، کو ان کا واضح جسچر ہے کہ بھائی یہ میں ذمہ داری اپنی مجبوری اور آئین میں لیے گئے حلف کے مطابق اٹھا رہا ہوں، کوئی مجھے بہت زیادہ خوشی نہیں ہے اور اس میں کوئی آپ کا بڑا کمال نہیں ہے۔ گو کہ وہ سب سے زیادہ سینئر تھے اور چیف جسٹس بن سکتے تھے، اب وہ چیف جسٹس بننے کے بیچ میں رکاوٹ کیا تھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب کمیٹی نے ان کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا اور جب کمیٹی نے نوٹیفیکیشن جسٹس یحییٰ افریدی کا کیا تو اس سے ایک روز قبل ایک گھر کے اندر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ذرائع کے مطابق ملاقات کے لیے بلایا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ اس ملاقات میں نہیں گئے، وہ بہت اہم نوعیت کی بہت اہم شخصیت سے ملاقات ہونی تھی۔ ایک روز قبل جب نوٹیفیکیشن ہو رہا ہے چیف جسٹس کا یحییٰ خان صاحب کا،
لیکن جسٹس منصور علی شاہ نہیں گئے، اور ذرائع کے مطابق وہاں پر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کچھ دیر بعد گئے، اور 2-2.5 گھنٹے یا غالباً 3 گھنٹے کے قریب وہ میٹنگ چلتی رہی، اور اس میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اگلے چیف جسٹس یحییٰ خان صاحب ہوں گے۔ اور پھر اگلے دن جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، بلکہ جسٹس یحییٰ خان افریدی صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا۔ تو آج وہ قائم مقام چیف جسٹس تو بنے ہیں، لیکن شاید وہ اس ملاقات میں اس وقت چلے جاتے اور کچھ باتیں مان لیتے تو شاید وہ بھی آج وہ چیف جسٹس ہوتے۔ تو بہرحال عثمان منصور عوان صاحب کو انہوں نے یہ جسچر دیا کہ بھائی میں کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہوں، یا کوئی بہت زیادہ کوئی آپ کا احسان نہیں ہے کہ میں چیف جسٹس بنا ہوں، ایک قائم مقام عارضی طور پر امانتاً میرے پاس یہ ہوتا ہے، اور 1 ہفتے کے لیے ظاہر ہے انہوں نے وقت گزارنا ہے۔ پھر دوسرا ایک اہم ترین واقعہ آج کی حلف برداری تقریب میں یہ ہوا کہ جسٹس اطہر من اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ آپ کو شاہ جی بلا رہے ہیں۔ پھر وہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب اٹھے گئے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جب دیکھا جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو تو کہا کہ جی اطہر صاحب کہاں ہیں آپ، آج کل نظر نہیں آ رہے۔ تو جس کے بعد جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے پھر ان کے ساتھ ہاتھ ملایا، تھوڑی سی گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ جسٹس منصور علی شاہ نے خود پیغام بھجوایا کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب شاید دور ہیں، شاید ناراض ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے کیا معاملات ہیں دونوں کے آپس میں، لیکن جب ان کو بلایا تو اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ ملنا چاہ رہے تھے خود ان سے۔ لیکن اس کے بعد تصویر جب بنی تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب اس وقت سائٹ پر چلے گئے، اور اس گروپ فوٹو کے اندر جسٹس اطہر من اللہ صاحب اس وقت جو ہے وہ جو فوٹو اس وقت بننے لگا تھا ہاتھ ملا کر سائٹ پر ہو گئے، اور اس میں بھی شامل نہیں ہوئے۔ یہ بہرحال آپٹکس تھے تمام تر وہاں پر، اور کسی بہت بڑے ایڈونچر کی امید بھی کسی کو نہیں ہے، ہونا ممکن بھی نہیں ہے جب تک جسٹس منصور علی شاہ کے پاس جب تک کوئی بہت بڑا پاس نہیں آئے گا، جسٹس منصور علی شاہ کوئی بہت بڑا گول بھی اس وقت تک نہیں کر سکتے۔ میری پاس والی بات کو آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ جیسے فٹ بال کھیل رہے ہوں تو ایک کھلاڑی دوسرے کو پاس دیتا ہے اور وہ پھر گول کر دیتا ہے۔ تو اس وقت جسٹس منصور علی شاہ خود سے کچھ کرنے کے بجائے شاید ان کے پاس کوئی بہت بڑا پاس آ جائے تو تب کوئی گول کر سکیں، ادروائز ایسا ممکنات میں سے اس وقت نہیں لگ رہا کہ کوئی بہت بڑا ایڈونچر ہو۔ تو یہ جناب آج کی تمام تر معلومات تھیں، آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور جاتے جاتے سبسکرائب کیجیے گا۔ اسی طرح کی تمام تر معلومات آپ سے ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا آپ بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔